هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تخدمه سورة البقرة وآل عمران تحاشان عن صاحبهما. میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزاری ادا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو گھر بیٹھے دین کی کچھ باتیں سیکھنے اور قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ قرآنی تعلیم ہے۔ اس بارے میں ہم سے قرآن کیا چاہتا ہے، ہم ایک مرتبہ قرآن کی ایک آیت سے جائزہ لیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس مقدس کلام کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ کلام، یہ قرآن کریم، یہ ایسا مقدس کلام ہے، اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں نازل کرنے کے لیے ایک مقدس رات کا انتخاب کیا، جو کہ بڑی راتوں میں، یعنی راتوں میں بہت افضل رات ہے، ایسی رات کا انتخاب کیا اور اس قرآن کو اس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اتارا۔ ایسا مقدس کلام جب اللہ رب العزت نے ہم پر نازل کیا تو ہم حقیر بندوں پر فرض ہے، حق بنتا ہے ہمارا کہ ہم اس قرآن کو اس لہجے اور تلفظ سے پڑھے جس لہجے اور تلفظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اور تبھی ہم اس قرآن کا حق، اس مقدس کتاب کا حق ادا کر سکتے ہیں
جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو پڑھنے لگے. آئیے حدیث ہم سے کیا چاہتی ہے وہ جانیں. حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن قرآن اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے، یعنی پڑھتے تھے اور عمل کرتے تھے، پیش کیا جائے گا. کن کن لوگوں کو؟ جو قرآن کو پڑھتے تھے اور عمل کرتے تھے. دو چیزوں کو پیش کیا جائے گا، ایک قرآن کو اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا تھا، ان دونوں کو پیش کیا جائے گا بارگاہ الہی میں. تب قرآن سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی، یعنی جو قرآن کو پڑھتا تھا اس پر عمل کرتا تھا تو یہ دو صورتیں ان کی آگے آگے ہوں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے اپنے رب العزت سے جھگڑا کریں گی. اللہ اکبر. کیا کریں گی؟ اپنے پڑھنے والے کے لیے رب العزت سے جھگڑا کریں گی، اور جب تک اس کا داخلہ جنت میں نہ ہو جائے حجت کرے گی اپنے رب سے. یہ دو صورتیں. سبحان اللہ. تو ایسی مقدس کتاب کے پڑھنے سے ہم کو یہ اتنا زیادہ اجر و ثواب مل رہا ہے، تو یہ قرآن بھی ہم اسی طرح سے پڑھے جس طرح سے اس کے پڑھنے کا حق ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن ایسے پڑھائے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ اپنے بارگاہ میں قبول کرنا چاہتا ہے، ویسے ہماری زبانوں سے وہ الفاظ نکالے. آمین. اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا پچھلا سبق اظہار تھا، ٹھیک ہے؟ ہمارا پچھلا سبق کیا تھا؟ اظہار. اظہار کا معنی بتائیے سے سہانا. سے سہانا. آپ لوگ ایکٹیو رہیے پلیز. جیسے میں جس کا بھی نام لوں آپ لوگ فوراً جواب دینا شروع کر دیجیے، کیونکہ وقت کی قلت ہے ہمارے پاس. سہانا نہیں ہے ابھی. سہانا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سہانا. ٹھیک ہے. عرید آفرین آپ بتائیے اظہار کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اظہار کا معنی ظاہر کرنا، مطلب جیسا ہے ویسا پڑھنا، نہ ہی کھینچنا نہ ہی گننا کرنا. وہ کب ہوتا؟ جب تنوین کے بعد حروف حلقی آنے پر اظہار کو ہم اظہار ہوتا ہے، جیسے ظاہر کرنا، لائک طَیْرًا أَبَابِیلَ، ویسا گننا نہیں کرنا ہے. طَیْرًا أَبَابِیلَ ویسا امیڈیٹلی پڑھ دینا ہے. جی جی ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے اسکرین پہ میں جو اسکرین شیئر کی ہوں اس میں پہلا والا سینٹنس پڑھیے آپ. أَنْعَمْتَ وَانْحَرْ مِنْ خَوْفٍ. جی
قواعد بولتے جائیے جلد سے جلد. أنا أمتعود نون ساكن حركات ميم ساكن حركات نون ساكن فرسٹ اس میں نون ساکن حرکات اور دو کے بیچ میں اظہار میم ساکن حرکات نون ساکن حرکات اور دو کے بیچ میں اظہار پھر سے حرکات را ساکن نون ساکن اظہار واو ساکن حرکات تنوین. وہ ساکن بولیں گے, کچھ اور قاعدہ نہیں ہو رہا ہے. لین 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 حرف لین. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ پڑھیے لاسٹ والا. من خوف. جی ٹھیک ہے. آگے سس سمیہ, آپ پڑھیے آگے کے سینٹینسز. سس سمیہ. السلام علیکم باز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی سے پڑھیے اور قواعد بتائیے. باجی میں ایبسینٹ ہو گئی تھی. جی تو پڑھ نہیں سکیں گے آپ؟ جی باجی. مطلب کلاسز کی ریکارڈ, مطلب جو بھی ریکارڈنگ ہے وہ گروپ میں شیئر کی جاتی ہے, تو آپ اس سے بھی کلاس سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پڑھیے پڑھیے. ایک ہی سینٹینس پڑھیے, فرسٹ والا. آپ کوشش کیجئے سس سمیہ, ہو جائے گا انشاءاللہ. سس سمیہ, آپ کا مائک آف ہے. جی پڑھیے, جلدی کیجئے. باجی کل سے جوائن ہو جائے, کل صبح سے. ٹھیک ہے. سس شیری فردوس, آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من امینہ, حرکات قواعد بولیے. حرکات نون ساکن اظہار حرکات حرکات حرکات. جی ٹھیک ہے, بس کافی ہے. آگے سس عظمیٰ نازنین, آپ پڑھیے. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم استاد. جی تھرڈ لائن پڑھنا ہے نا؟ جی نہیں, ابھی جو پڑھے نا اس کے بعد والا. شیئن علیم. جی نہیں, وہ نہیں. اس کے نیکسٹ لائن. ایک منٹ, ہم بتائیں گے یہاں پر. جی تھوڑا ہائی لائٹ کریے نا, ابھی مس ہوا تھا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من غضب ایک منٹ, آپ صحیح پڑھے. جی صحیح پڑھی. من غضب صحیح ہے کہ من غضب صحیح ہے؟ من غضب, صرف ایک ہی حرکات کے لیے کھینچے. من غضب. کھینچنا نہیں ہے, آپ کھینچ دے رہے ہیں. جی من جی غضب, جلدی پڑھے. ٹھیک ہے, جی. من غضب نہیں, غضب من غضب. من غضب. حرکات حرکات اظہار حلقی حرکات تنوین. ٹھیک ہے, چلیے. من غضب. نہیں کھینچیں گے نہیں.
من غضب کھینچیں گے. من غضب نہیں ایسا دکھ رہا ہے آپ پڑھ رہے تو کہ کھینچ رہے ہیں. جی اچھا استاذ. من غضب. من غضب. جی انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گی. آگے ابھی یہ ختم کریں گے انشاءاللہ ہم اپنی کلاس شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اب دیکھیں سب ایکٹیو رہے جیسے میں جس کو سوال کرتی جاؤں گی آپ لوگ فوراً جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے. مجھے بتائے سبحانہ کی تنوین کسے کہتے ہیں جلدی سے. سبحانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آپ کی آواز میرے کو نہیں آ رہی تھی تو اس لیے میں اب بھی جوائن ہوئی. جی جی ٹھیک ہے. اب بتائیے آپ تنوین کسے کہتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب بتائے شیری فردوس نون ساکن کسے کہتے ہیں. جس نون پر جزم ہو. جی ٹھیک ہے. شارقہ انم آپ بتائیں کہ تنوین اور نون ساکن میں کیا فرق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تنوین اور نون ساکن کی آواز دو بھی سیم ہوتی ہے بس لکھنے کے طریقہ الگ ہوتا ہے. جی ویری گڈ. زادک اللہ فی علمک. اب دیکھیں جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن ان چاروں کی آواز کیا ہے سیم ہے. ٹھیک ہے سملر ہے ایک دم ایز اٹ از ہے ان چاروں کی آواز. ٹھیک ہے تو ان چاروں کے کتنے قواعد ہے کوئی بتا سکیں گے. جلدی بتائیے کسی کو بتانا ہے تو. تین ہے. 3 قواعد ہے. جی نہیں. اظہار حلقی اظہار شفوی. جی نہیں وہ الگ ہے وہ الگ ہے. جی جی کوئی اور بتائیں گے کتنے قواعد ہے. قواعد مانے کیا. باجی جی قواعد مطلب کیا. جیسے رولز ایک قاعدہ جیسے اب ہم ابھی پڑھیں اظہار پڑھے ہیں نا اظہار 4 ہے. ہاں ویری گڈ. کس نے کہا یہ ماشاء اللہ. جی میں نے. مجھے نام نہیں دیکھے. ٹھیک ہے دیکھیے دیکھیے تنوین اور نون ساکن کے یعنی دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن کے 4 قواعد ہے. پہلا کیا تھا جو ہم پڑھے اظہار. واٹ از دا میننگ آف اظہار. اظہار کا میننگ کیا ہے جیسا ہے ویسے ہی پڑھنا. یعنی شو ظاہر کرنا. بلا غنہ. اور دوسرا جیسے اظہار میں کتنے حروف تھے 6. کیا ہے وہ حمزہ عین غین. جی یہی تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ ح عین ح غین خ اگر آیا تو اپن کیا کریں گے یہ جو تنوین میں نون کی آواز آتی ہے نا اس کو ظاہر کر کے
بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے. یہ ہو گیا اظہار شو کرنا. اب دوسرا قاعدہ یہی تنوین نون ساکن کا ہے، اخفا. ٹھیک ہے، اخفا. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. ٹھیک ہے، چھپانا یعنی ہائڈ کرنا. یعنی اب دیکھیں آپ لوگ، یہی تنوین اور نون ساکن کے بعد یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش اور نون ساکن، یہ چاروں میں سے کوئی بھی ایک چیز آ گئی اور اس کے بعد حروف اخفا. اب جیسے ہم لوگ پڑھے نا حروف حلقی 6 ہے، اسی طرح حروف اخفا بھی 15 ہے. کتنے ہیں؟ 15 ہے. کیا کیا ہے؟ تا، سا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، سوری سین، شین، صاد، ضاد، اللہ اکبر، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 15 حروف آئے. ٹھیک ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے یعنی تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، طا، ضاد، طا، ذا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ گیا. جیسے ہم اظہار کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حمزہ، عین، ہا، غین، قاف ہے تو نون کی آواز کو شو کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے. اسی طرح اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ گیا تو یہاں پر ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اخفا الگ ہے، یاد رکھیے، غنہ الگ ہے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز ٹوٹلی ناک میں چھپ جانا، تھوڑی بھی نون کی آواز ہماری باہر نہیں آنا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اخفا. غنہ کیا ہے؟ نون کی آواز آئے گی لیکن رکے گی ناک میں. ناک میں آواز رکنا غنہ کہلاتا ہے، ناک میں آواز چھپنا اخفا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جبھی بھی تنوین اور نون ساکن آئے گا اس کے بعد ہم فرسٹ کام کیا کریں گے، اس کے بعد والا حرف کیا ہے دیکھیں گے. اگر حمزہ، عین، ہا، غین، قاف ہے تو نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، اور اگر حروف اخفا میں سے کوئی ایک حرف آ گیا تو نون کی آواز کو چھپائیں گے. اب بات یہ ہے کہ نون کی آواز کو ناک میں کتنی دیر چھپانا ہے. ٹھیک ہے، صرف ہم پڑھیں گے کہ آتا یا پھر 5-6 الف کے برابر کیا پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ جیسے کہ آپ قاعدہ پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، یعنی 1 الف کے برابر ناک میں آواز چھپانا ہے. جیسے ہم حروف مدہ 1 الف کے برابر کھینچتے نا، حمزہ، الف، زبر، اتنی دیر آپ کو ناک میں آواز چھپانا ہے. جیسے اس طرح صرف نہیں بول سکتے آپ. حرکات کی طرح جلدی نہیں پڑھیں گے. حروف مدہ یعنی حروف مدہ کی طرح ناک میں آواز 1 الف کے برابر چھپائیں گے. اس طرح 1 الف کے برابر ناک میں آواز جانا ہے ہماری، ناک میں آواز چھپنا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، اخفا میں نہ نون کی آواز آئے گی اور نہ ہی یا کی آواز آئے گی اور نہ ہی واو کی آواز آئے گی. یہ ساری آوازیں مجہول آوازیں کہلائیں گی. جیسے اگر ہم نون کی آواز سے پڑھیں گے تو انتا ہو جائے گا، تو پھر یہ تو اظہار کر رہے ہیں ہم، غلط رول کے مطابق نہیں پڑھ رہے قرآن، یہ غلط طریقہ ہے. انتا پڑھنا یعنی نون ظاہر کرنا، یہ پھر اظہار ہو جائے گا. لیکن یہاں پر رول کیا ہے، نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی بھی ایک حرف آ گیا تو ہم کو ناک میں آواز چھپانا تو چھپانا ہے. تو یہ غلط ہو گیا اگر نون کی آواز آئے گی. اور ایک چیز واو کی آواز لانا، جیسے اوتا
वाव की आवाज लाते हैं, ये भी गलत है, इसको मजहूल आवाज कहें। और इसके अलावा या की आवाज लाना जैसे ऐता, ये भी गलत है। ये 3 मजहूल आवाज है, ना ही नून आएगा, ना वाव आएगा, ना ही आएगा, ठीक है। और एक हिंट इसका पढ़ने का क्या है, नो के जुबान तालू से हटाकर। हम क्या पढ़े थे? नून का मखरज क्या है, कोई बोलेंगे? सुहाना बोलिए आप, नून का मखरज क्या है? शिरी फिरदौस आप बोलिए, नून का मखरज क्या है? अल्लाहु अकबर। सुषमा नाज़नीन आप बोलिए, नून का मखरज क्या है? कान की नोक और ऊपर के दांतों के जड़ से अदा होता है। जुबान की नोक ऊपर तालू को लगने से अदा होता है, जी है ना। तो यहाँ देखिए आप लोग, इख्फा जब हम करेंगे तो ये जो नोक हम नून के मखरज में ऊपर तालू को लगा रहे हैं ना, तो नो के जुबान तालू से हटाकर अगर हम अदा कर रहे हैं तो समझ जाइए कि इख्फा अदा हो रहा है। नो के जबान तालू से हटाना है, जैसे अगर नोक ऊपर लग रही है तो समझिए इख्फा अदा नहीं हुआ। नो के जुबान तालू से हटाकर, तालू को नहीं लगना है हमारी जुबान की नोक, मतलब कहीं पे भी नहीं लगना है, सिर्फ मतलब दो जहाँ इख्फा होगा वहां नहीं लगना है, क्योंकि इख्फा में नून की आवाज नहीं आना है ना, इसीलिए। नहीं, मैं जबान का पोजीशन सिर्फ थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ना है जी, मतलब किसी को भी टच नहीं करना। हाँ, किसी भी जगह टच नहीं करना, सही। ना नीचे ना ऊपर, लेकिन कभी कभी क्या होगा, जबर जेर पेश के लिहाज से पोजीशन चेंज होगा, कभी कभी लग जाएगी नीचे जुबान, इस तरह होगा, लेकिन अक्सर औकात में तो नहीं लगेगी जुबान। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? किसी को कुछ डाउट है तो फौरन पूछिए। उस्ताद गुन्ना और इक्फा का एक बार डिफरेंस बताइए ना। गुन्ना क्या है? नून की आवाज को नाक में रोकना। इख्फा क्या है? और एक गुनगुनी आवाज, एकदम सी प्यारी सी गुनगुनी सी आवाज हमारी नाक से निकलना, उसको कहते हैं गुन्ना। लेकिन गुन्ना में क्या होता है, नून की आवाज आती है, छुपती नहीं है। इख्फा में क्या होता है, नून की आवाज छुपती है। जैसे देखिए, मैं मिसाल दूं, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, इस तरह पढ़े ना हम, तो गुन्ना कैसे करना है? गुन्ना और इख्फा दोनों की मिकदार भी एक अलिफ के बराबर है। नून की आवाज आ रही, लेकिन गुनगुनाहट आ रही अपनी नाक। अयो मेरे नए कपड़े हैं। फरहान जाओ भी हॉल में जाओ। वहाँ नई साड़ी है बेबी, प्लीज। माइक्स ऑफ करिए प्लीज, माइक्स ऑफ करिए। जी, गुन्ना क्या है? नून की आवाज नाक में रुकना सिर्फ। इख्फा क्या है? नाक में आवाज छुप जाना। जैसे देखिए, हमजा नून, एक मिनट स्क्रीन पे देखिए आप लोग, देखिए अब यहाँ हमजा नून जबर ता जबर ता, यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, नून साकिन के बाद ता है हुर्फ इख्फा में से, नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा में से ता है, तो यहाँ पर क्या होगा? इख्फा होगा, यानी नून की आवाज को नाक में छुपाना होगा हम। और एक देखिए,
यहाँ पर गुन्ना होगा, यानी नून और मीम पर तस्दीद हो तो गुन्ना होगा ना, तो यहाँ पर गुन्ना होगा। तो देखिए इख्फा में क्या है कि नून की आवाज टोटली छुप जाएगी, क्योंकि इख्फा का माना है छुपना, इसलिए हम नून को टोटली हाइड कर देंगे। जैसे नून की आवाज कहीं भी आ रही है? नहीं, हरगिज नहीं आना चाहिए, इसको कहते हैं इख्फा। ठीक है। गुन्ना में क्या है, एक प्यारी सी गुनगुनी सी आवाज हमारी नाक से निकलना। ठीक है, नाक से निकलना, नाक में नून की आवाज आना, लेकिन रुकना, सिर्फ रुकना, छुपना नहीं। रुकना और गुनगुनाना, लेकिन छुपना नहीं। लेकिन दोनों की मिकदार जो है वो सेम है, ये भी एक अलिफ के बराबर और ये भी एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर इख्फा भी करना है हमको, एक अलिफ के बराबर गुन्ना भी करना है। गुन्ना देखिए यहाँ पर इख्फा कैसा करे, नून बिल्कुल नहीं आया। गुन्ना कैसा करना है, सिर्फ नून की आवाज आना, लेकिन थोड़ी देर के लिए नाक में रुकना, यह है इख्फा और गुन्ना। ठीक है, हम इख्फा में कहीं भी गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि इख्फा ही करेंगे। समझ गए अब इख्फा और गुन्ना में डिफरेंस? सिर्फ मेरा जुनिसा आप पढ़िए। मेरा जुनिसा जी बाजी। पढ़िए पढ़िए जी। किरामन कातिबीना जी। कुन्तु तुराबा जी। यतीमन फआवा जी। मन दखलहु जी। रसूलिन करीमिन जी। नारन ज़ाता किताबन फीही। रुक जाइए, सिर्फ सामने ना आप आगे से कंटिन्यू कीजिए। जी पढ़िए। यौमा युनफखु यूं, जी फिर पढ़िए। यौमा युनफखु जी। मन तखा। नून की आवाज आ रही क्या? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मन तखा नहीं है, खा नहीं है। मन तखा फतहुन करीबुन मन सकुलत एक मिनट फिर से आप पढ़िए। फतहुन करीब, एक मिनट, फतहुन करीब पढ़िए। फतहुन करीबुन जी। मन सकुलत सकुलत जी। अंज़लना जी। शैइन कदीरुन। समीना सुल्ताना आप पढ़िए फिर से स्टार्टिंग से। तमुंदिरु किरामन कातिबीना कुन्तु तुराबा कुन्तु तुराबा। आलिमा जी नहीं, पहले वाला सेकंड सेंटेंस जो पढ़े आप फिर से पढ़िए। किरामन
كاتبين. آگے عالمہ كنت ترابا یتیما دیکھیے فآوى. جب ہم حروف مدہ بنا رہے، سنیے آپ لوگ میری بات سنیے، جہاں پر یہاں پر ابھی ترابن پڑھ رہے تو بن پڑھیے. اگر آپ حروف مدہ بنانا چاہ رہے اس کو تو حروف مدہ کی طرح کھینچیے، جیسے با نہیں پڑھیں گے، ترابا. جی عالمہ. جی جی پڑھیے. عالمہ. یتیما فآوى من دخله رسول کریم نارا جی نہیں، ذات نارا پچھلے والا غلط پڑھے آپ، ذات پہلے والا، رسول یہ والا نہیں. کریم من دخله. یہی علمہ من جی نہیں، دخله رسول. رسول کریم. ایک منٹ رکیے. رسول کریم، نون نہیں آئے گا، رسول کریم. ٹھیک ہے علمہ. جی 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 ٹھیک ہے. نارا ذات کتاب فیہ جی ٹھیک ہے، رک جائیے. عثمان ناظرین آگے آپ یوم پڑھیے. چاہیے آپ عثمان ناظرین آپ پڑھیے آگے کا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے شاید. نشاد آپ پڑھیے آگے کا. نشاد. جی ہاں پڑھیے. رسول کریم. جی وہاں سے نہیں، یوما سے نیچے والی لائن. یوم ینفخ. یون ہوگا، کیوں یون ہوگا؟ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے وہاں پر بتائیے مجھے. اخفا. ہاں تو اخفا میں کون سی آواز نہیں آنا چاہیے؟ نون کی آواز. ہاں تو آپ نون کی آواز لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے؟ جی لا رہی تھی. جی ابھی آپ صحیح پڑھیے. یوم ینفخ. اور اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے نا، ایک الف کے برابر نون کی آواز کو ناک میں لینا ہے. ینفخ. یوم ینفخ. جی آگے پڑھیے. منتخ. دیکھیے آپ شروع میں نہیں لایا آواز نون کی، لیکن آخر میں لا رہا ہے، جیسے مان. یہ غلط ہے، نہ شروع میں آئے گی نہ آخر میں آئے گی نون کی آواز. صرف پڑھیے، نون نہیں لانا ہے. آگے آگے پڑھیے. فتح قریب. جی مدخلت. اچھے سے. مستقولت.
دخلت آگے پڑھیے. شيء قدير. جی ٹھیک ہے. سس عظما ناظرین آپ آ گئے ہیں؟ یہ تو ہے. ٹھیک ہے. سس میناز فاطمہ آپ پڑھیے. میم اسٹارٹنگ سے. جی جی. أنت منذر كراما كاتبين جی كنت ترابا يتيما فاوى. ایک منٹ کچھ غلطی کرے آپ اور کیجئے. يتيما فاوى. او کی آواز آئے جیسا لگا مجھے. یتیما فآوى. يتيما فاوى. جی آگے. ما دخله رسول كريم جی نارا ذات كتاب فيه. جی. سس شیری فردوس آپ آگے پڑھیے. يوم ينفخ جی من طغى جی فتح قريب من ثقلت جی أنزلنا شيء قدير. اب پڑھیے سس اور دافرین. صلاتهم من فجي جی پھر سے پڑھیے. صلاتهم. دیکھیے ایک گنگنی سی آواز آنی چاہیے. صرف نہیں نون نہیں آنا چاہیے. لیکن ایسا سمجھ میں آنا ہے کہ نون تو ہے وہاں مطلب اخفا کر رہے ہیں اس طرح. یعنی حروف مدہ نہیں نکالیں گے ہم. صلاتهم جی. من سجيل. لن آگے دیکھیے فجعلهم. ایک منٹ. یہاں پر لام پہ کیا ہے؟ تنوین ہے. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ ایک ورڈ ہے. اوکے میں دو الگ الگ ورڈ سمجھی. اوکے ٹھیک ہے. من سجيل فجعلهم. ایک منٹ آپ پھر پڑھیے. من سجيل فجعلهم. آگے پڑھیے. انسان. جی. انتم. نون آخری میں آیا شاید. انتم. آن آ رہا ہے. آن شروع میں تم نہ لاسٹ میں لانا ہے نہ پہلے لانا ہے نون. تم. جی. لیلتا ثم. جی. نفس
نفسی شیئن شی شیئن. جی رک جائیے. سے سمیہ ترنم آپ آگے کا پڑھی. جی باجی. ناصیۃ کاذبۃ. نہیں کچھ غلط پڑھے آپ غور کیجیے. ناصیۃ کاذبۃ. صاد کا مخرج ناصی جی ناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ. ناصیۃ کاذبۃ. نارا ذات لہب. تا کو کھینچنا ہے. تا پہ کون سا قید ہو رہا ہے؟ حرکت ہے. تو زا نارا جتنا رو وو یا اور نون یہ تین آوازیں اخفا میں نہیں آئیں گی. جی. نارا ذات رو لہب. مجھے رو کی آواز آ رہی ہے. آپ پڑھ رہے تھے نا رو. یہ غلط رو ہے. نا را را وہ کی آواز آ رہی ہے. میں پڑھ رہی تو جی. نا نارا نارا ذات نارا ذات لہب. جی. من جوع. جی عین نکالیے. من جوع. من جوع. جی. یومئذ تحدث جی. کتب قیمۃ. من ثقلت. جی ٹھیک ہے. اور کوئی بچے ہیں؟ سس نوران انجم آپ نہیں پڑھے شاید. جی باجی. جی اسٹارٹنگ کے حروف پڑھیے. ان صلاتہم. جی نہیں. ان 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 نون نہیں آئے گا نا. نون ساکن کے بعد صاد حروف اخفا میں سے ہے تو نون کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. نون دیکھیے اخفا میں اخفا کا جو میں نے ہنٹ دیا تھا آپ لوگوں کو وہ کیا تھا؟ زبان کی نو اوپر تالو سے ہٹا کر. ہرگز اوپر تالو کو نہیں لگنی ہے اپنی زبان. صلاتہم. ان صلاتہم. آپ زبان اوپر تالو کو لگا رہے ہیں بہن. زبان اوپر تالو سے ہٹائیے. ان صلاتہم. نہیں لگنا ہے زبان. صلاتہم. پڑھیے. صلاتہم. جی آگے. من سجیل. نون پہ بھی یہاں پر بھی آواز نہیں آئے گی. من سجیل فجعلہم. من سجیل فجعلہم. جی. انسان مائک کون ہے پلیز بند کریے مہربانی کر کے. نوران انجم. جی پڑھیے. انسان. جی. انتم. جی.
ليلة ثم جی نہیں، لیلتا ثم ليلة ثم جی نفس شيئا. جی ٹھیک ہے. سس عظمیٰ ناظرین آپ آگے پڑھیے. سس عثمان نازنین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی نیٹ ورک چلے گیا تھا. کون اسٹارٹنگ سے پڑھنا ہے؟ جی نہیں، یہ تھرڈ لائن سے پڑھنا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناسیۃ کاذبۃ. صاد ہے صاد. ناصیۃ کاذبۃ. ناسیۃ کاذبۃ. نارا ذات لہب. لام کو پر نہیں پڑھیں گے. لہب. لہب. لا نہیں، لا لا باریک. لا لہب. لہب. جی نارا ذات لہب. تو نہیں ہے نا، تا ہے تا. تا اور تو میں فرق ہے. تا کو باریک پڑھیں گے، تو کو موٹا پڑھیں گے. نارا ذات لہب. نارا ذات لہب. جی آگے. من جوع من یوم. سے پڑھیے. من جوع. نون ہرگز نہیں آنا چاہیے. من جوع. اگر آپ سانس نہیں توڑ رہے ہیں، سانس توڑ رہے ہیں تو جو پڑھیں گے صرف. اگر نہیں توڑ رہے تو عین پڑھیں گے. جوع. من جوع جی یومئذ تحدث. مجھے کلیئر سنائی نہیں دے رہا ہے، مطلب آپ کی آواز نون کی آ رہی ہے جیسا لگ رہا ہے. پھر سے پڑھیے. یومئذ تحدث. جی کی آواز آ رہی ہے ایسا دکھ رہا میرے کو آپ سے. پھر پڑھیے پلیز، کلیئر پڑھیے نا. یومئذ تحدث. زنگ اس طرح آواز آ رہی ہے کیا؟ جی آ رہی ہے، نون کی آواز آ رہی میرے افقا میں بھی. ہاں نہیں آنا چاہیے. آپ زبان بالکل تعارف سے ہٹا کے پڑھیے. یومئذ یومئذ زنگ نہیں، ہاں جی 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 پریکٹس کیجیے ایسے ہی. یومئذ یومئذ تحدث. ایسی آواز آ رہی ہے آپ کی. یہ غلط ہے بول رہے ہیں ہم. یومئذ صحیح ہے. یومئذ تحدث. جی ہم کوشش کریں گے. جی جی کریے کریے. کتب قیمۃ. کتب تو کو کھینچ رہی ہے. جی 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 کتب قیمۃ. جی تالو سے ہٹ رہی لیکن میری زبان نیچے لگ جا رہی، رک رہی نہیں بیچ میں. رکائیے. اچھا اچھا. من ثقلت. یعنی ایک دم اتار چڑھاؤ سے اتار ہونا ہے زبان سے.
ثقلت جی استاذہ پریکٹس کریں گے. جی یہی ایک منٹ ایک اب یہاں دیکھیے یہ ہم پریکٹس کرائیں گے آپ لوگوں کو. ابھی آپ لوگ پڑھ کے پھر اس کی ریکارڈنگ مجھے بھیجیں گے. یہی ہوگا آپ لوگوں کا اسائنمنٹ. ٹھیک ہے یہ ہم پڑھائیں گے آپ لوگوں کو. یہ کیا مطلب آپ لوگ اپنا اپنا مائک آف رکھ کے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ننشزها من شعائر پڑھیے آپ لوگ. رسولا شاہدا ينقلب من قريب رزقا قالوا فأنساه من سفه بشرا سويا سندس من ديارهم وكأسا دهاقا المقنطرة أن تحفر قوما طاغين أنزل فإن زللتم غلاما زكيا أنفقتم فمن فرض يتيما فأبى آمنتم ولن تفعلوا صالحا ترضاه مردود عن ضلالتهم مكانا ضيقا تنظرون ولكن ظلموا ظلا ظليلا. ٹھیک ہے سمجھے آپ لوگ اقفا کی آواز کیسی نکلنی ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمکن وعملکن. اللہ رب العزت آپ تمام کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ اچھا پڑھے آپ لوگ سبھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے اور اچھے سے اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہی جو ابھی میں نے
پڑھا ہے اسی کو ریکارڈ کر کے بھیجیے آپ لوگ, اور بہت اطمینان سے پڑھیے, کوئی بات نہیں ہے, اطمینان سے پڑھیے, انشاءاللہ میں سنوں گی. اطمینان سے پڑھنا ہے, ایک ایک حرف پہ آپ کو قواعد دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے, حرکات حروف مدہ اچھے سے دیکھ کے پڑھیے, ٹھیک ہے. اور اخفا بھی اچھے سے کریے, بہت پریکٹس کیجیے آپ لوگ, اخفا تھوڑا ہارڈ ہوگا. اور آگے دیکھیے صرف حروف مدہ اخفا کا جو قاعدہ ہے, صرف قاعدے میں ہی ہم کو اخفا نہیں کرنا ہے, ہر ایک جگہ قرآن میں جہاں بھی آپ کو تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا دکھیں گے, یعنی تا ثا جیم دال 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 سین شین قاف ضاد طا ظا ف قاف قاف, تو وہاں پر آپ کو اخفا کرنا ہے. تو دھیان سے پڑھیے, قرآن جب بھی پڑھیں گے دھیان سے پڑھیے, رک رک کے پڑھیے, دیکھیے کہ کہاں اخفا ہو رہا ہے, کہاں غنہ ہو رہا ہے, دیکھ کے اطمینان سے پڑھیے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم کو اس حدیث کے مطابق بھی عمل کرنا ہے, جو قرآن رک رک کر پڑھتا ہے اسے دگنا اجر و ثواب, انشاءاللہ ہم اس میں بھی شامل ہوں گے. اور جو قرآن فرفر پڑھتا ہے, یعنی جو قرآن تیزی سے پڑھتا ہے, وہ معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا, انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. پہلے تو ہم آہستہ سے پڑھ کے پریکٹس کریں گے تو اس میں بھی ہم کو دگنا اجر مل رہا ہے, اور جب ہم سپیڈ پڑھیں گے تب تو ہم فرشتوں کے, معزز مکرم فرشتوں اور نبیوں کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم کو ان دو لوگوں میں سے بھی بنا دے, آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.